برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی آخر هذه الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں پر تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جس وقت میں آ رہا ہوں، یہ میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا۔ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، کھڑے ہونا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ ہمیں یہ ہرگز تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوں، اور اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا سر یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کسی کی طرف توجہ نہ ہو۔ باہر تعظیم و تکریم، عزت و وقار سب اپنی جگہ پر، یہ اللہ کا گھر ہے اور خالص اللہ کی عبادت۔ بہرحال درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تم راستہ تلاش کرو اور محنت کرو۔ اور اللہ نے انسان کو دونوں طاقتیں دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی اور برائی کی، دونوں کی طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ خیر والا جو مادہ ہے اس کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور شر والا مادہ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کبھی نیکیوں میں غالب آ جاتا ہے اور کبھی برائیوں میں غالب آ جاتا ہے۔ یہ شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اور انہی معاملات کو لے کر انبیاء اکرام علیہ السلام بندوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور خیر اور شر کے درمیان تمیز سکھانے کے لیے انبیاء آتے تھے، یہی بتانے کے لیے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو، اگر یہ غلط ہے تو غلط اور صحیح ہے تو صحیح۔ اور آخر نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کام امت کے علماء اولیاء انجام دیتے رہے۔ آج جو ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے خیر کو پھیلانے کے لیے ہے اور شر کو دبانے کے لیے ہے۔ اسلام پوری طاقت اس پر لگاتا ہے کہ خیر کا نشر ہو، اس کی تبلیغ ہو، اور برائیوں سے لوگ بچیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا لقب قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، یعنی بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تمہیں خیر امت کہا گیا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے۔
اچھائیوں کی تعلیم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اسلام کا نظام ہے. اور برائیوں سے روکنا، یہ اسلام کا نظام ہے. اور خیر امت ہونے کے سبب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے یا مبلغ کا کام ہے، مائک ملے گا تو ہی تبلیغ کرے گا، نہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں میں پھیلائے، اور برائی دیکھے تو اس کو روکے. اور برائی دیکھ کر کے خاموش رہنے والے کا وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام. ایک حدیث میں ملتا ہے جبرائیل علیہ السلام ایک بستی پر عذاب نازل کر چکے تھے اللہ کے حکم سے. وہ بستی گنہگار تھی بہت، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا، بہت پرہیزگار تھا، کبھی گناہ نہیں کیا تھا اس نے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جبرائیل نے کہ مولا اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جلال تھا کہ اس کو بھی اسی میں تباہ کر دو، عذاب میں اس کو بھی گرفتار کر دو. عذاب اس پر بھی آیا. جبرائیل علیہ السلام کافی دنوں کے بعد پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، نیکوکار تھا. گنہگاروں پر عذاب آیا لیکن اس پر کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا وہ نیک تو تھا لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یہ دیکھتا اور خاموش رہ جاتا تھا. تو گناہ کرنے والوں کا اور برائیوں کا اڈا سجانے والوں کا جو انجام ہے وہ دیکھ کر خاموش رضامندی رکھنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا. اس لیے امت کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ اپنے ارد گرد اگر برائیاں دیکھیں اور غلط بات دیکھیں تو اس کو روکیں، اور روکنے کی آپ کے پاس جیسی طاقت ہو. زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے. یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس جگہ کا بائیکاٹ کرو. یہ تو کم سے کم کر ہی سکتا ہے انسان. ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہاتھ کا استعمال تمہارے لیے بہت مصیبت بن جائے، تمہارا اس کے اوپر حکم نہیں چلتا ہو، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، مجبور ہو. تو اس میں کیا مجبوری ہے کہ اپنے دل سے برا جان کر کے اٹھو. اور یہ بھی نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ ایمان کا آخری حصہ بھی اس کے دل سے چلا گیا. ایمان جس کے پاس تھوڑا سا بھی باقی ہے وہ برائیوں کو دیکھ کر کے وہ برانگیختہ ہوگا، اس کی طبیعت برائیوں کو دیکھ کر کے ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوگی. اس لیے خیر امت کا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. ہزار طرح کی مصیبتیں آئیں ہم پر، لیکن ہم اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں جو برائی نظر آئے گی اس پر بولنا ہم پر واجب ہے، اور اس پر بھی خاموش اور مصلحت کی اور حکمت کی بات کر کے اس کے بہانے سے گوشہ نشین ہو جانا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو راستہ تلاش کرنے اور بہانے کی بنانے کی ذمہ ایک سوچ ہے. باقی ہر عالم دین ہو، ہر مومن ہو، برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے. ایک بات اور میں بتاؤں، معاشرے میں کچھ سود خور ہیں، کچھ شرابی ہیں، اور ان کے متعلق ایسا ہے کہ وہ اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا پہلے ہی سے کہ یہاں پر سود کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، آپ اس پر برائے کرم کچھ نہ بولیں، کیونکہ ہمارے محلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سب اس کاروبار میں مصروف ہیں. آپ سود پر کچھ نہ بولیں، باقی آپ کی ہر تقریر سننے کو تیار ہے. میں نے اس دن قسم کھا لی، پورا 1 گھنٹہ سود پر ہی میں نے بیان کیا. نہیں بلانا ہے اس کے بعد نہ بلاؤ، لیکن ہم سمجھوتا اس بات پر نہیں کرتے کہ تمہاری طبیعت دیکھ کر کے بات کریں، ہم رسول اللہ کی شریعت دیکھ کر بات کریں. ایک عالم دین کا یہ حق ہے کہ وہ برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کر کے منع کرے. مخالفت ہوگی، ہمیں پتہ ہے، برائیاں کرنے والے کریں گے، لیکن
یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ڈاکٹر تمہاری پھوڑی کو اگر کاٹتا ہے چاقو سے تو وہ قاتل نہیں ہے، وہ کلر نہیں ہے، وہ تمہارے جسم سے پھوڑی کو کاٹ رہا ہے، وہ ناسور کو نکال رہا. تمہارے اندر برائی کو اگر ہم روک رہے ہیں، برا تھوڑی دیر کے لیے لگے گا. اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے. ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر کچھ برائیاں ہیں، اگر ہم نے اس کو کہا، انگلی رکھی، تو ہو سکتا ہے آپ ہم کو علماء کی فہرست سے ہی ہٹا دیں گے، کہیں گے یہ مولانا ہی نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، کیونکہ طبیعت جلدی کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی. برائیوں سے روکنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے فدائی تھے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حضور کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. جتنی اچھائیوں کا حضور نے حکم دیا سب کو وہ ایکسپٹ کرتے تھے، مانتے بھی تھے. لیکن جہاں برائیوں کے لیے روکا کہ یہ غلط ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے کو طبیعت نہیں مانتی. اتنے سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں، ابھی آپ آ کر روک رہے ہیں، یہی تو دشمنی شروع ہوئی. اور ہم یہاں پر اسی بات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور قرآن کے مطابق ایک بڑا جہاد ہے. برائیوں سے لوگوں کو بچانا، روکنا اور اپنے نفس کو بچانا، یہی جہاد جس کے متعلق حدیث پاک میں ملتا ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. جو جنگ ہوتی ہے نا آمنے سامنے میدانوں میں، اس کو حضور نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور برائیوں سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے. اپنے نفس سے لڑنا جو برائیوں کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا ہے، یا برائیوں سے روکنا کسی کو، یہ بڑا جہاد ہے. یہاں پہلوانی دکھانا، ایک دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دینا، یہ تو طاقت کا کھیل ہے. لیکن کسی کو برائیوں سے باز لے کر کے آ جانا، یہ بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، بہت بڑی. اگر تمہاری زبان سے کوئی بچ گیا برائیوں سے تو سمجھ لو کہ تم نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کار خیر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اے علی، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آیا تو پوری دنیا کمانے سے بہتر ہے، تمہارے پوری دنیا سے بہتر ہے. ایک آدمی اگر سیدھے راستے پر آ گیا تو اسلام کا پورا نظام یہ ہے، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا اور شر سے لوگوں کو روکنا. اور یہ ذمہ داری اگر قوم بھولتی چلی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اچھائیوں کا حکم دینا چھوڑ چکے ہوں گے، برائیوں سے روکنا بند کر چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے آنکھوں کے سامنے راستوں پر زنا ایسے ہوگا جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، جانور زنا کرتے ہیں، اس طرح سے انسان ان کے آنکھوں کے سامنے کیا کریں گے اور یہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ طبیعت آتی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آج یہی حالات تو ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ان کے ساتھ، ہم کیا کہیں ان کے لیے. نہیں میرے عزیز، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رک گئی. معاشرے میں کبھی سود خور ہوتے، شرابی ہوتے، بہت سارے ہیں، اور غلط کاموں میں وہ ملوث ہیں. کیا چیز ہے ان کو توبہ کرنے پر، وہ واپس آنے پر مجبور نہیں کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو ان کے گناہ پر بڑھاوا دے رہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ چیز یہی ہے ہم سب کی. معاشرے میں اگر وہ غلط تھا تو ہم نے اس کے ساتھ دوستی ویسی ہی بنائی رکھی جیسے پہلے تھی. اس کو احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ تو نے غلط کیا ہے یا غلط کر رہا ہے. اس کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا سب اچھے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی چل رہا ہے. امام صاحب بھی مل رہے ہیں، اس کو سارا ریسپیکٹ ویسے ہی مل رہا ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں. اور اگر قوم کی تمام ذمہ دار لوگوں نے ایک بات یہ طے کیا کہ تو یہ غلط کاموں میں ہے، ہم آج سے تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کبھی تیرے ساتھ کسی دعوت میں نہ آئیں گے نہ بلائیں گے. اس سے ہوتا کیا ہے
لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بائیکاٹ کا کوئی مشن چلا رہے، نہیں، اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، میں توبہ کر لوں تاکہ بیٹھنے کے لائق بن سکوں، ان برائیوں سے باز آ جاؤں. اور تمہارے ملن جلن کی وجہ سے یہ سارے آج لوگ پہلے چھپ کر کے کرتے تھے، آج اوپنلی یہ سارے کام کرنے لگے. لوگ جو ہے پہلے ڈرتے تھے کہ قوم میں لوگوں کو پتا چل جائے میرا دھندا کیا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے. آج وہ نڈر ہے، شیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. آج لوگ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ سانٹ گانٹ ویسی ہوتی ہے، سب اچھے لوگ بھی اس کے یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، سب ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار، برائیوں سے روکنے کا نظام جو ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری اتنی تو ہے کہ ان محفلوں سے اپنے آپ کو دور کر لو جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. غلط جو بھی ہے اس کو تمہارا دماغ خود ہی پہچانتا ہے غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر بندے کو عطا کی، ہر بندے کو. اللہ نے قرآن میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے دو چیزیں ایسی نہیں دی ہیں تمہیں جو خیر اور شر کو پہچانتی ہیں. ہر انسان، آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے، بچپن سے بتایا نہیں جاتا ہے. انسان اپنی خود تجربات سے یا دیکھ دیکھ کر کے سمجھتا ہے، وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا نہیں ہے. کیا اس کی کوئی ٹریننگ دی گئی ہے بچپن سے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے؟ تمہاری طبیعت نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلاتی ہے چیز، یہ گرم ہے، یہ نقصان دہ ہے. تو یہ ہدایت اللہ نے ہر بندے کو عطا کی ہے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو یا آپ کو کسی نے بچپن سے سکھایا ہے کہ جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، پخانا ہو، گوبر ہو، یہ نہیں کھایا جاتا؟ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی. انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی طبیعت، دماغ خود ہی کہتا ہے یہ گندی ہے، یہ بری ہے. تو اتنی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے خیر اور شر کو پہچاننے کی. اور کچھ ایسی باریکیاں ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں، یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج امت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو فراموش کیا جا رہا ہے. اس ذمہ داری کو ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء نبھائیں گے، عوام الناس کو بھی اس ذمہ داری پر آنا چاہیے. آواز ہر برائی کے خلاف اٹھاؤ، اور یہاں تک کہ اس پر اگر تمہاری موت بھی آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، وہ شہادت کی موت ہے. برائیوں سے روکتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو گیا یا اگر کوئی دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا سفر کر رہا تھا، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے کا سفر کر رہا تھا، برائیوں سے روکنے کا سفر کر رہا تھا. اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں اس کا درجہ نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں ہوگا قیامت کے دن. اس کو درمیانی حصے میں رکھا جائے گا نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا کر چل رہا ہے، بہت بڑی ذمہ داری. اب یہ ضروری نہیں آج مجھے یہ مائک ملا یا کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ملا جو مجھے لوگ سن رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بڑی ہے. آپ کو آپ کے گھر کے بچے سن رہے ہیں، آپ کسی جگہ پر مینیجر ہیں تو آپ کے ماتحت رہنے والے جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں. کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث پاک میں، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے ماتحت رہنے والوں کا، تو ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر پوری دنیا کو نہیں روک سکتے، پورے محلے کو نہیں روک سکتے، اپنے ماتحت رہنے والوں کو تو روک سکتے ہو. اپنی اولاد کو، اپنے آس پاس والوں کو جو تمہاری بات ایکسپٹ کر سکتے ہیں ان کو تو روکو. ان کو برائیوں سے روکنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے. معاشرے کا نظام جو آج ڈس بیلنس ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، کچھ گھروں سے ہمیں یہ شکایت ملی، بچے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، ماں کو الٹا کہہ رہے ہیں، باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آج یہ اپنی مرضی کی چلا رہے ہیں، فلاں ہیں وہ ہے. کب تمہیں یہ ہوش آ رہا ہے؟ جب وہ 20-25 سال کے ہو گئے.
20-25 साल से तुम सिर्फ और सिर्फ उनको वॉच करते रहे, देखते रहे, और जब बिगाड़ आ गई तब आपको ख्याल आया कि ये बिगड़े हुए हैं। ऐसा है मेरे अजीजों, आपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है उस वक्त से जब बच्चा होश के आंख खोल रहा है, और हर जमाने में उसके साथ आप अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये इंतजाम करते रहो। ये मत सोचो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कभी आंख उठा करके नहीं देखता किसी, तो अच्छा है, लेकिन उसको अच्छे को भी नसीहत की जरूरत है। इंसान की तबीयत है। मैं आपको बताऊं, इस कायनात में सबसे अच्छे लोग कौन थे? सबसे अच्छे वो रसूलुल्लाह के सहाबा, उनसे अच्छे कोई है? और ये मिलता है, बुजुर्गों ने फरमाया क़यामत तक जो सबसे अच्छे पैदा होने वाले थे, अल्लाह ने उनको चुन करके रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया। सबसे अच्छे लोग थे वो, सबसे अच्छे। लेकिन उन सबसे अच्छे लोगों को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन से ज्यादा गैप नहीं देते थे, उनको नसीहत करते रहते थे। जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं उनको नसीहत की जरूरत है, तो इस बिगड़े हुए दौर में हम सबको कितनी जरूरत है। वो सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी जरूरत है। हम भी ढूंढने के लिए निकलते हैं किसी मशाइख के पास, बैठे वहां पर उनकी नसीहतें हमारे दिल पर असर करें। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस जिम्मेदारी से आप कभी अपने आप को सुबुकदोश मत करना, 8 दिन के लिए भी नहीं। अपने मातहत जो है कोई ना कोई चीजें उनको अच्छाइयों का हुक्म देते रहे। इसका असर ये होगा कि अल्लाह की बारगाह में कल आपकी पकड़ नहीं होगी, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वरना क़यामत के दिन ये तुम्हारे नीचे रहने वाले खुद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे। यहां तक कि एक रिवायत में ये भी मिलता है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में ये मुकदमा कर दिया था कि मेरा पड़ोसी जो आज जन्नत जा रहा है, ऐ अल्लाह उसको तू जन्नत भेज रहा है, मेरे पड़ोस में रहता था, उसकी नमाजें पूरी हैं। फरिश्तों के जरिए से कहा जाता हाँ उसकी नमाजें पूरी हैं, हिसाब में मुकम्मल है। तो ये मुकदमा इस बात पर करता है कि अल्लाह उसको रोक दे, इतनी दिन वो नमाज पढ़ता था, एक दिन मुझे बुलाता नहीं था, खुद अपनी नमाजें तो पूरी कर लिया लेकिन मुझे एक दिन नहीं बुलाया, मैं आज जहन्नम में जा रहा हूं। तो उसे रोक करके पूछा जाएगा क्या तेरी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि तेरा पड़ोसी था, तेरी इज्जत करता था, तेरे मातहत था, तो एक दिन भी तूने खैर की तरफ उसको नहीं बुलाया? ये जिम्मेदारी आप सोचो, हम सब की ये जिम्मेदारी है अपने मातहत रहने वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस निजाम को जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने कायम फरमाया था हुजूर पाक की तालीमात से, वापस फिर से वो जिंदा हो जाए। अजीज़